اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ خلوت صحیحہ کا بیان چل رہا ہے اور اسی سے متعلق آج ایک مسئلے کا بیان ہے۔ مسئلے سے جڑی ہوئی جو عبارت ہے، پہلے وہ عبارت آپ بغور سماعت کر لیں۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں وَإِذَا خَلَى الْمَجْبُوبُ بِإِمْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ عند ابی حنیفۃ رحمۃ اللہ علیہ وقال علیہ نصف المہر لأنه عاجز من المرید بخلاف العنین لأن الحکم ادیر علی سلامت الآلہ ولأبی حنیفۃ رحمۃ اللہ علیہ ان المستحق علیہا التسلیم فی حق السحق وقد اتت بہ۔ اس سے پہلے کہ عبارت کا میں سلیس ترجمہ آپ کے سامنے کروں، عبارت سے متعلق جو تشریح ہے پہلے اختصار کے ساتھ آپ وہ تشریح سماعت کر لیں۔ تشریح سننے سے پہلے ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ مجبوب کون ہوتا ہے، جس کا ذکر کیا گیا ہے اوپر۔ مجبوب وہ شخص کہلاتا ہے جس کا آلۂ تناسل جڑ سے ختم ہو گیا ہو اور وہ کبھی بھی جمع پر قادر نہ ہو سکے۔ اچھی بات ہے۔ اب ایک دوسرا شخص انین کہلاتا ہے۔ انین وہ شخص کہتے ہیں جس کا آلۂ تناسل تو سلامت ہو لیکن معمر ہونے کی وجہ سے، کبر سنی کی وجہ سے، کسی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے جمع پر قادر نہ ہو، لیکن اس سے قدرت علی الجمع کا امکان ضرور ہو۔ لہذا جب مجبوب اور انین کی تعریف میں فرق ہے تو ان کے حکم میں بھی فرق ہوگا، لیکن یہ فرق حضرات صاحبین کے یہاں ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اگر کسی مقطوع الذکر، جس کو کتاب میں کیا کہا گیا ہے، مجبوب، تو مجبوب یعنی مقطوع الذکر نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کی اور مجبوبیت کے علاوہ کوئی دوسری چیز وطی سے معنی موجود نہیں تھی اور پھر اس نے بیوی کو طلاق دے دی، تو اس صورت میں مجبوب کی یہ خلوت صحیحہ شمار کی جائے گی اور اس مجبوب کے اوپر اپنی بیوی کا پورا دین مہر کرنا واجب اور لازم ہوگا۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجبوب کی خلوت یعنی جس کا علیہ تناسل کٹا ہوا ہے، وہ اگر تنہائی میں اکٹھا ہوا تو یہ خلوت صحیحہ نہیں ہوگی بلکہ خلوت فاسدہ ہوگی، اور ایسی خلوت کے بعد اگر اس نے طلاق دی تو اس کے اوپر پورے مہر کی ادائیگی نہیں بلکہ نصف مہر کی ادائیگی ضروری ہوگی۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ مرض خلوت صحیحہ سے مانے ہے، اور مجبوب کا جب مریض کے مرض سے معاملہ بڑھا ہوا ہے کہ مریض کے تو مستقبل میں جمع کی صلاحیت پائے جانے کا
امکان ہے، لیکن جس کا عضو ہی کٹا ہوا ہے اس سے جمع کا امکان نہیں۔ تو جب مرض خلوت صحیحہ سے مانع ہوتا ہے تو اب مجبوبیت یہ خلوت صحیحہ سے بدرجے اولا مانے ہوگی، اور مجبوب اگر اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کر بھی لے تو یہ خلوت صحیحہ نہیں ہوگی، خلوت فاسدہ کہلائے گی۔ اچھی بات ہے، یہ تو رہا مجبوب کا مسئلہ۔ انین اعلی سلامت ہو لیکن جمع پر قدرت نہ ہو، چاہے بڑھاپا وجہ ہو اس کی، یا کوئی مرض وجہ ہو، یا کوئی وجہ ہو، اعلیٰ کی سلامتی کے ساتھ جمع پر قدرت نہ ہو۔ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر یہ اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کرے تو کیا اس کی خلوت بھی خلوت صحیحہ نہیں کہلائے گی؟ اس لیے کہ اگرچہ نہیں کہلائے گی، کہتے ہیں کہلائے گی۔ کہلائے گی، کیوں کہلائے گی؟ کہ اگرچہ انین میں بھی معنی وتی موجود ہے جیسے مجبوب میں موجود ہے، مگر انینیت یہ ایسا معنی ہے جس کا ازالہ ممکن ہے علاج کے ذریعے، قوت بحال ہونے کے ذریعے۔ اس لیے انین کا حکم مجبوب سے مختلف ہوگا اور اس کی خلوت صحیحہ مان لی جائے گی، کیونکہ حکم کا دار و مدار اعلی تناسل کی سلامتی پر ہے اور انین کا اعلی تناسل صحیح سالم ہے، اس لیے اس کی خلوت سے اس پر کمال مہر واجب ہوگا۔ اس کے برخلاف مجبوب کا معاملہ دوسرا ہے، مجبوب کا معاملہ دوسرا ہے کہ اس کے پاس سیرے سے اعلیٰ ہی نہیں رہتا، تو اس کی خلوت صحیحہ کیسے ہوگی؟ سیدنا امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ مہر عورت کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ عورت کا۔ لہذا اگر عورت کی طرف سے کوئی کمی پائی جائے یا کوتاہی پائی جائے تب تو مہر میں کمی ہوگی، لیکن اگر عورت کی طرف سے کوئی کمی نہ پائی جائے تو پھر مہر میں کمی نہیں ہوگی۔ اور صورت مسئلہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی جانب سے کوئی کمی نہیں، اس لیے کہ شوہر کے مقطوع ذکر ہونے کی وجہ سے عورت پر اس کے عضو مخصوص پر رگڑنے کی سوق کی صلاحیت تو اس کے اندر واجب، اس کے اندر پائی جا رہی ہے، اور ایسی صورت میں عورت پر فقط تسلیم بزا واجب ہے اور عورت نے یہ کام پورا کر دیا، لہذا منع وتی میں عورت کے کسی ذاتی عمل کا کوئی دخل نہیں، اس لیے انین کی طرح مقطوع ذکر کی خلوت بھی خلوت صحیحہ ہوگی، اور انین کا جمع پر قادر نہ ہونا اور مجبوب کا جمع پر قادر نہ ہونا حکم پر یکساں ہوگا، اس سے بھی جمع ممکن ہے، اور اس سے جمع بھلے ممکن نہ ہو لیکن اس کے عضو پر رگڑنا گھسنا یہ ممکن ہے، اس لیے کیا ہے، اس پر بھی اس کی خلوت بھی خلوت صحیحہ ہوگی۔ صاحبین کے قیاس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح انین اگر آدمی ہو جائے تو جمع پر وہ بھی قادر نہیں ہے، لیکن معنی وتی کی موجودگی کے باوجود محض تسلیم بزا سے عورت کو پورا مہر ملتا ہے، انین کو دینا پڑے گا۔ اسی طرح مجبوب کے معاملے میں بھی عورت جب اپنے بزا کو تسلیم کر چکی تو اب مجبوب کے اوپر بھی پورے مہر کی ادائیگی واجب ہوگی، اور نصف اپنا اس کے حق میں ظلم اور اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اس لیے اس کو پورا مہر ملنا چاہیے۔ عبارت کی تشریح سماعت کرنے کے بعد اب ایک نظر ترجمے پہ ڈال لیں کہ وَإِذَا الْخَلَ الْمَجْبُوبُ، جب ایسا آدمی جس کا اعلی تناسل کٹا ہوا ہو اپنے بیوی کے ساتھ تخلیہ کرے اور پھر طلاق دے دے تو اسے پورا مہر ملے گا،
امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک صاحبین نے کہا کہ نصف مہر ملے گا، اس لیے کہ وہ مریض کی بنسبت زیادہ عاجز ہے بخلاف انین کے، کیونکہ حکم سلامت اعلیٰ پر دائر ہے اور اعلیٰ انین کا سلامت ہے، اس لیے خلوت اس کی خلوت صحیحہ مانی جائے گی۔ اور امام احمد اعظم رحمت اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ حقدار جو ہے اس کے اوپر جو حق بنتا ہے، مستحق علیہ جو حق بنتا ہے عورت کے اوپر شوہر کا، کیا ہے؟ سپرد کرنا ہے۔ کس سلسلے میں؟ کس سلسلے میں؟ حق کے سحق میں، یعنی رگڑنے میں، شرمگاہ کو شرمگاہ سے رگڑنے میں، یہی حق ہے۔ وقد اتت بہی، اور یہ کام عورت کر چکی، اس لیے اسے پورا مہر ملنا چاہیے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ۔